مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آب کوثر کتاب کے کلپ نمبر 15 کے ساتھ حاضر ہیں. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال ہم سماعت کر رہے ہیں، جس میں سے قول نمبر 25 حضرت شاہ عبد الرحیم والد ماجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے قول مبارک: ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے، خواہ وہ دنیاوی انعامات ہوں خواہ اخروی، سب کا سب درود پاک کی برکت سے پایا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان مبارک ہے، درود پاک کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی آبرو میں کوئی کمی نہیں آتی. سید المکرم حضرت علی خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد گرامی ہے، حجت اللہ علی العالمین صفحہ 442 جلد 2، فرمایا جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ 1000 مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل حاجت پوری ہوگی. پیکر عشق و محبت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ افضل الربانی کا قول مبارک حجت اللہ علی العالمین صفحہ 442 جلد 2، آپ نے نقل فرمایا کہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قلت حیلتی ادرکنی روزانہ 300 بار دن رات میں پڑھے اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت 1000 پڑھے، یہ حل المشکلات کے لیے تریاق مجرب ہے. حضرت شیخ عبدالعزیز تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، نزہۃ الناظرین صفحہ 32، آپ نے تسہیل المقاصد سے نقل فرمایا کہ ساری نفل عبادتوں سے درود پاک افضل ہے. شیخ المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ کا قول مبارک ہے، اخبار الاخیار صفحہ 326 کے حوالے سے، آپ اخبار الاخیار کے اختتام پر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ تیری بارگاہ بے کس پناہ کے لائق ہو، میرے سارے عمل کوتاہیوں اور فساد نیت سے ملوث ہیں سوائے ایک عمل کے. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت انکساری، عاجزی اور محتاجی کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام کا تحفہ حاضر کرنا. اے میرے رب کریم، وہ کون سا مقام ہے جہاں اس درود و سلام کی مجلس کی نسبت زیادہ خیر و برکت اور رحمت کا نزول ہوگا؟ اے میرے پروردگار، مجھے سچا یقین ہے کہ یہ درود و سلام والا عمل تیرے دربار عالی میں قبول ہوگا. اس عمل کے رد ہو جانے یا رائے گاہ جانے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس درود و سلام کے دروازے سے آئے اسے اس کے رد ہو جانے کا خوف نہیں ہے. فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک تنبیہ الغافلین صفحہ 161 کے حوالے سے، فرمایا کہ اگر درود پاک کا کوئی اور فائدہ نہ ہوتا سوائے اس کے کہ اس میں شفاعت کی نوید ہے، تو بھی عقل مند پر واجب تھا کہ وہ اس سے غافل نہ ہوتا، چہ جائے کہ اس میں بخشش ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر صلوات ہیں. حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ذکر خیر صفحہ 194 کے حوالے سے، فرمایا کہ بندہ جب عبادت اور یاد خدا میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتنے اور آزمائشیں بکثرت وارد ہوتی ہیں، اور درود شریف کا بڑا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد رکھنے والے پر کوئی فتنہ اور ابتلا نہیں آتا اور حفاظت الہی شامل حال ہو جاتی ہے. نیز فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ بلیات جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں
وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ شیخ الاولیاء خواجہ حسن بصری قدس سرہ کا ارشاد مبارک نزہۃ المجالس صفحہ 105 جلد 2، فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اسے حوض کوثر سے بھر بھر کر جام پلائے جائیں وہ یوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولادہ و ذریتہ و اہل بیتہ و اصہارہ و انصارہ و اشیاعہ و مجیہ و علینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے الابریز صفحہ 554۔ سوال، جنت صرف درود پاک ہی سے کیوں وسیع ہوتی ہے؟ جواب، اس لیے کہ جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیدا شدہ ہے۔ حضرت سیدنا محمد اسماعیل شاہ کرما والے رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، خزینہ کرم صفحہ 69، آپ درود پاک کو اسم اعظم قرار دیتے ہیں، جیسے اسم اعظم سے سارے کام ہو جاتے ہیں یوں ہی درود پاک سے بھی سارے کے سارے کام خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی پورے ہو جاتے ہیں۔ مفتی محمد امین دامت برکاتہ العالیہ یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تو ان کا بن کر تو دیکھ، اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا اور فلاں نہیں ہوا تو قصور تیرا اپنا ہے۔ شیخ المشائخ سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، دربار الہی میں عرض کرتے ہیں یا اللہ درود بھیج اس ذات پر کہ جس پر درود پاک پڑھنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں، یا اللہ درود بھیج اس ذات گرامی پر کہ جس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے سے اولیاء کرام کے درجے حاصل ہوتے ہیں، یا اللہ عز و جل درود بھیج اس حبیب پر کہ جس پر درود پاک پڑھنے سے چھوٹوں پر بھی تیری رحمت نچھاور ہوتی ہے اور بڑوں پر بھی، یا اللہ عز و جل درود بھیج اس پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جس پر درود پاک پڑھنے سے ہم اس جہان میں بھی ناز و نعمت میں رہیں اور اس جہان میں بھی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علامہ فارسی صاحب مطالع المسرات رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی، فرمایا مطالع المسرات صفحہ 3، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے درود پاک کو اپنی رضا اور اپنے قرب حاصل کرنے کا سبب بنایا، لہٰذا جو شخص جتنا درود پاک زیادہ پڑھے گا اتنا ہی وہ رضا اور قرب کا حقدار ہوگا اور زیادہ اس بات کا لائق ہوگا کہ اس کے سارے کام انجام پذیر ہوں اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں اور اس کی سیرت پاکیزہ ہو اور اس کا دل روشن ہو۔ خواجہ شیخ مظہر رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، درۃ الناصمین صفحہ 167، فرمایا بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ جو ان کے دوستوں کی عزت و توقیر کرے اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس سے اظہار محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس وصف کمال کے زیادہ لائق ہے، لہذا وہ شخص اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و عزت کرے، ان سے محبت کرے، ان پر درود پاک پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے صلہ میں رحمت حاصل کرے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، تفسیر البیان صفحہ 495 جلد 3، فرمایا بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ توبہ کے وقت عاجزی کرے اور حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہر نبی اور ہر ولی کے شفیع ہیں، اسی لیے سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام نے بوقت توبہ اللہ تعالیٰ کے دربار اس کے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ حضرت مولانا ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ تعالی کا قول مبارک ہے، معارج النبوہ صفحہ 314 جلد 1،
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی اور غیر محتاج ہونے کے باوجود اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، لہٰذا مومنین کے لیے تو زیادہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ محتاج بھی ہیں اور بے نیاز بھی نہیں ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ نیز ریاض الانس سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے شفیع بنایا ہے۔ حضور قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اور آج اس دنیا میں امت اپنے آقا پر درود پاک پڑھ کر آخرت میں حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شفاعت کی مستحق ہو رہی ہے، لہٰذا درود پاک قبولیت شفاعت کا بیانہ ہے جو کہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں جمع رہے گا۔ معارج النبوہ صفحہ 318 جلد 1 کے حوالے سے عرض کیا ہے۔ مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، معارج النبوہ صفحہ 318 جلد 1، فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ روح انسانی جو کہ جبلی طور پر ضعیف ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار کی تجلیات قبول کرنے کی استعداد حاصل کر لے۔ جس طرح آفتاب کی کرنیں مکان کے روشن دان سے اندر جھانکتی ہیں تو اس سے مکان کے در و دیوار روشن نہیں ہوتے، لیکن اگر اس مکان کے اندر پانی کا تشت یا آئینہ رکھ دیا جائے اور آفتاب کی کرنیں اس پر پڑیں تو اس کے عکس سے مکان کی چھت اور در و دیوار چمک اٹھتے ہیں۔ یوں ہی امت کی روحیں اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ظلمت قدا میں پڑی ہوئی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور سے جو کہ سورج سے بھی روشن تر ہے، اس کی نورانی کرنوں سے روشنی حاصل کر کے اپنے باطن کو چمکا لیتی ہیں، اور یہ استفادہ صرف درود پاک سے ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔